السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا یوٹیوب کورس کنٹینیو ہے جس کا آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے، اور اس سبق نمبر 5 کے اندر ہم اپنا جو جی میل اکاؤنٹ ہے یا گوگل اکاؤنٹ ہے اس کو سیکیور کرنا سیکھیں گے، اور اس کے اوپر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگانا، ریکوری ای میل نمبر لگانا، اسی طرح ریکوری ای میل لگانا، یہ چیزیں کچھ ہم اس پر کریں گے، اور اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے آج کے سبق کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو آج کی سبق پر جانے سے قبل کچھ اہم چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ دوستوں کا سوال تھا کہ آیا یہ جو جی میل اکاؤنٹ ہے یا گوگل اکاؤنٹ ہے یہ صرف ایز اے ایک یوٹیوبر کے لیے ضروری ہے یا کسی اور کام کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں؟ تو یہ تو بہت عجیب سا سوال ہے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کو بتا دوں کہ جی میل اکاؤنٹ کہہ دیں یا گوگل اکاؤنٹ کے بغیر تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بہت سارے کام اس کے اوپر ہیں۔ ایون کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تک کہ اگر آپ بینک اکاؤنٹ جاتے ہیں نا، آپ میں سے کافی دوستوں کو پتہ ہوگا کہ جب آپ بینک اکاؤنٹ میں اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے تو اپنا جی میل اکاؤنٹ ڈالیں، کیونکہ ہم اس کے تھرو ہی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جی میل اکاؤنٹ وہاں پر بھی مانگتے ہیں، یعنی یہ اتنے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ یوز ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی تھی لیکن آج کل نہیں ہوتی، شاید آپ لوگوں میں بعض کو پتہ نہیں ہوگا کہ جب آپ جی میل بناتے ہیں تو کچھ دوست اس طرح کرتے تھے کہ یار میں نمبر کاپی میں لکھ دوں، اپنے جو کانٹیکٹ نمبر ہیں یا اپنے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کی کانٹیکٹ کاپی بنا دوں، تو وہاں پہ میں نمبر لکھوں گا، خدا نخواستہ یہ موبائل گر جائے یا کہیں چوری ہو جائے تو نمبرز تو میرے سارے چلے جائیں گے۔ تو اس گوگل اکاؤنٹ نے، یہ جو جی میل اکاؤنٹ نے، اس معاملے کو بالکل ختم کیا ہے۔ آپ کو اپنا جی میل یاد ہونا چاہیے، آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں یا جو کوئی ہیں، تو وہ سب آپ ایک جی میل میں ہزاروں نمبرز ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک جی میل کے اندر، ایک ہی جی میل کے اندر آپ تقریباً 10,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ نمبر رکھ سکتے ہیں، محفوظ ہوں گے۔ تو موبائل آپ سے گم بھی جاتا ہے، آپ کسی اور موبائل میں اپنا جی میل لاگ ان کریں گے، سم چاہے نہ ہو تو آپ کے سارے نمبر وہاں پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح اسی گوگل اکاؤنٹ کے تھرو، یعنی جی میل جو اکاؤنٹ ہم نے کل بنایا ہے، اسی کے تھرو یہ جو گوگل خود آپ کو 15 جی بی کا ڈیٹا دیتا ہے، 15 جی بی کی ایک سٹوریج دیتا ہے بالکل فری میں، ایز اے ایک کارڈ، میموری کارڈ سمجھیں کہ جس طرح کا ایک میموری کارڈ ہوتا ہے نا آپ کے پاس، کہ وہ اس میموری کارڈ کے اندر آپ اپنے پکچرز رکھ سکتے ہیں، اپنے نمبرز رکھ سکتے ہیں، اپنا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، ویڈیوز رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح گوگل آپ کو ڈرائیو دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو آپ میں سے پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں۔ اینڈ سیکنڈ نمبر پہ آپ بے شک جا کے یوٹیوب پہ تھوڑا سرچ کریں کہ ڈرائیو کیا ہے۔ تو گوگل ڈرائیو یہ بھی ایک گوگل کا ہی پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ اپنے بہت سے ویڈیوز رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے بہت سی چیزوں کو وہاں پہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گوگل فوٹوز ہے، گوگل فوٹوز کے اندر بھی آپ اپنے تصاویر، اپنی بہت سی چیزیں 15 جی بی تک ایک اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور ملٹیپل اکاؤنٹ آپ ایک موبائل کے اندر بنا سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے خود جو ہے 5-6 اکاؤنٹ بنائے ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ اسی طرح بہت مزید میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر موڈ پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے جی میل کی۔ تو اچھا، یہاں پہ بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ بھائی ہم ایک ہی جی میل کیوں نہ بنائیں، سارے کام ایک پہ کریں؟ تو بھائی کام بہت سارے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں آپ لاگ ان کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹ اتنی پر یقین نہیں ہوتی، اس کے اوپر بندہ 100% ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے پاس ایک ڈمی جی میل ہونی چاہیے، ایسی جی میل ہونی چاہیے کہ وہ آپ جہاں مرضی یوز کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی وہ نہ ہو، آپ کا ڈیٹا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو، تو اگر کوئی ہیک کرتا ہے یا آپ کی جی میل پہ میسج کرتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایسی جی میل ہونی چاہیے جس کے تھرو آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوں، جس کے تھرو آپ مثال کے طور پر کسی کو بھی میسج کر سکتے ہوں یا کسی کا جی میل لے سکتے ہوں۔ اور اسی طرح ایک جی میل جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کا چینل یا خاص ہو، یا اسی طرح ایسی ایک جی میل ہونی چاہیے جو آپ کے بینک کے ساتھ منسلک ہو، وہ کسی اور چیزوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے تھرو پھر خطرات مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایسی اگر جی میل کوئی ہوگی کہ اس کے اوپر بینک اکاؤنٹ بھی بنائے اور آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، تو کسی ہیکر کے ہاتھ لگ گیا تو وہ کہے گا یار اس جی میل کے اوپر تو اس کا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، اب کوشش تو کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کا پاسورڈ سٹرونگ نہیں ہوگا یا کچھ اور بھی وہ کر لیتے ہیں ہیکر، تو اس طرح جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے جی میل آپ نے بنا لینی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں
کہ اس کورس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں پریکٹس نہ کروں، تو یہ جو 2 لیسن ہے نا، جو کل گزرا ہوا لیسن جس کے اندر ہم نے جی میل اکاؤنٹ بنانا سیکھا ہے، اور آج کا جو لیسن جس کے اندر ہم ابھی اس کے کچھ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگائیں گے اور کچھ سیٹنگ کریں گے، تو یہ 2 لیسن آپ نے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے، کیونکہ اس کے تھرو آپ مطلب اپنے ڈمی وہ بنا سکتے ہیں، جی میل بنا سکتے ہیں، اور اس کے تھرو ہی آپ باقی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 لیسن آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ محفوظ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک آدھا ہفتہ رکھ لینا ہے، جب تک آپ 1-2 ڈمی اس طرح جی میل نہیں بنا لیتے نا، مطلب ڈمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنا کے بعد میں ان کو یوز نہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1-2 ویسے پریکٹس کے لیے بنا دیں، ہمارا کیا جاتا ہے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے بس، تو وہی صرف آپ کی پریکٹس کے لیے کر رہا ہوں۔ ویسے تو آپ اگر ڈمی نہ بنائیں بلکہ پکا ہی بنا دیں، ایک آدھا جو ہے جی میل پکا ہی بنا دیں، ایک آدھا آپ کا پہلے سے بنا ہوگا یا کسی نے بنایا ہوگا۔ اب کسی نے بنایا ہے، اس کا پاسورڈ کس طرح معلوم کرنا ہے یا اس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کس طرح لانا ہے، یہ سب باتیں ہم آج کے لیسن کے اندر بات کر لیں گے۔ تو یقین ہے کہ اتنی باتیں کافی ہیں کہ جو آپ کو جی میل کے جو خاص ہے، جو گوگل اکاؤنٹ کی جو خصوصیات ہے، یا سمجھیں اس کی جو اہمیت ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کس قدر ضروری ہے اور کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ تو آئی تھنک کہ ابھی ہم جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، کس طریقے سے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگانا ہے، تو اور ریکوری ای میل لگانا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سو یہاں پر میرے پاس یہ وہی جی میل ہے جو کل ریفریش نہیں ہوا تھا، آج ریفریش ہوا۔ یہاں پہ کوئی میسیج نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے کل ہی بنایا تھا اور مسلم اکیڈمی کے نام سے ہی بنایا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی میسیج نہیں ہے۔ کل جو شروع میں میسیج نظر آ رہے تھے وہ چونکہ وہ ریکور نہیں ہوا تھا، دوسری جی میل کے میسیج نظر آ رہے تھے، ابھی نہیں ہے۔ سو میں یہاں پہ اس کا جو آئیکن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں، تو جو ہی آپ کلک کریں گے، اس کے جو آئیکن ہے اس پہ کلک کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بہت سارے یہ جی میل آ چکے ہیں جو کہ میرے آلریڈی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی جی میل ہے کہ جو ہم نے کل بنایا تھا، مسلم اکیڈمی 15 ہے۔ تو یہاں نیچے یہ لکھا ہوا ہے مینیج یور گوگل اکاؤنٹ۔ اب جس جی میل کو آپ نے مینیج کرنا ہو نا، جس کا آپ نے سیٹنگ کرنا ہو، جس کا جو سیٹنگ میں بھی بتا رہا ہوں، تو اس کو جی میل کو پہلے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، یعنی پہلے منتخب کر لینا ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی یہ والی منتخب کیا ہوا ہے۔ منتخب کرنے کے لیے نیچے جتنے جی میل ہیں ان میں کوئی بھی کسی کے اوپر آپ کلک کریں گے نا، وہ منتخب ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جب وہ منتخب ہو جائے گی تو جی میل اس طرح اوپر آ جائے گی۔ تو یہ نیچے جو آپ کے سامنے مینیج یور گوگل اکاؤنٹ ہے نا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جو ہی آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے شو ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ کے سامنے یہ پھرے گا اور اس طرح اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ اوپر آپ کے سامنے کچھ جو نیو بار نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہوم ہے، پرسنل انفو ہے، تو آپ نے یہاں کچھ بھی نہیں چھاڑنا، آپ نے اس کو تھوڑا سا اسکرول رائٹ کرنا ہے۔ یوں جو ہی آپ پھریں گے نا، تو یہ آپ کے سامنے ایک آپشن ہے سیکورٹی کا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ کلک کرتے ہی فرسٹ نمبر پہ دیکھیں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے یو ہیو سیکورٹی ریکمنڈیشن، یعنی آپ کو سیکورٹی کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو اگر میں اس کے اوپر ہی کلک کرتا ہوں نا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے نمبر ڈالنے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم یہاں پہ نہیں ڈالیں گے۔ ویسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ویسے ادھر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آسانی کے لیے یہ طریقہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فون نمبر ڈالو، آپ نے پہلے فون نمبر نہیں ڈالا ہے۔ ریکوری ای میل ڈالیں یہاں پہ۔ تو ریکوری ای میل کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ ایڈ کریں لیکن کچھ چیزیں آپ سے رہ جائیں، تو اس لیے میں یہ بتانا، یہاں پر نیچے جو 2 ٹک لگی ہوئی ہے نا، جب آخر میں ہم کام کریں گے تو دیکھیں گے آپ، تو یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ تھوڑا سا اس کو مزید نیچے کریں گے نا، تو آپ کے سامنے یہ والا جو آپشن ہے یہ نظر آ رہا ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کس بلا کا نام ہے، یہ تھوڑی سی میں وضاحت کر لیتا ہوں۔ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا مطلب اسٹیپ ہے، آپ کو آپ کی ویریفائی کر لیتے ہیں۔ ویریفائی مطلب یہ ہے کہ جب آپ اگین کسی موبائل میں جب آپ اپنا جی میل، یہ والا جی میل جو ہم نے بنایا ہے اس کو اوپن کریں گے نا، تو یہاں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میں جو نمبر ہم نے ڈالا ہوگا، جب تک وہ نمبر نہیں ڈالیں گے تو یہ جی میل وہاں پہ اوپن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مطلب سیکورٹی ہوتی ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی اور بندہ ہماری جی میل دیکھ لے اور وہ اپنے موبائل میں اوپن کرنا سٹارٹ کر دے، تو اس لیے یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگایا جاتا ہے، آپ نے بھی یہ لازمی لگانا ہے۔ سو اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے۔ آگے کچھ یہاں پہ دیکھا نا، کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ ویریفائی کریں، آپ ہی ہیں، تو میں نے ٹرائی ناؤ کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا کوڈ لگا لیتا ہوں، آپ کو موبائل کا پیٹرن کوڈ مانگے گا، وہ آپ نے لگا لینا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں ایڈ فون نمبر، یہ اوپر ہے، یہاں پہ بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا، یہاں سے نیچے جو ہے نا، اوپر بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، آپ اوپر کریں یا نیچے کریں بات ایک ہی ہے، بس وہ کہتے ہیں نا گدھے کی دم میں جہاں سے بھی پکڑیں وہی ہے۔
تو آپ یہاں مرضی پہ کلک کریں، ایڈ فون نمبر پہ کلک کریں گے تو تب بھی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہو جائے گا، یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو نیچے یہ آپ کو کچھ سیکورٹی دکھا رہا ہے کہ بھائی ابھی تک آپ کا کام مکمل نہیں ہوا، تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں۔ کلک کرتے ہی سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ نمبر ڈالو، لیکن نمبر سے پہلے آپ کس کنٹری کا نمبر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کس کنٹری کے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو فلیگ کا دیا ہوا ہے نا، انہوں نے یو ایس اے کا فلیگ دیا ہوا ہے، تو اسی آئیکن پر یہ جو ایرو سا بنا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کنٹریز ہے، اس میں آپ نے اپنا جو کنٹری ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ چونکہ پاکستان ہے تو یہاں ہم پی میں جائیں گے، یہ الفابیٹکلی کام کر رہا ہے تو ہم یہاں نیچے جائیں گے پی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نیچے کرتے ہیں MNO اینڈ یہاں پہ پی، یہ پاکستان ہے، تو پاکستان آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا فون نمبر ہے نا وہ ڈال لینا ہے۔ یہاں پر ایک اور ایشو ہے، میں فون نمبر پہلے ڈال لیتا ہوں یہاں آپ کے سامنے۔ اچھا، یہاں پر میں نے نمبر ڈال دیا، اب میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا نا تو میرے نمبر پہ ایک کوڈ آ جائے گا، لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ کچھ دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ جو موبائل نمبر ہے اس پہ کوڈ نہیں آتا، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 1 سال کے اندر غالباً 1 سال کے اندر آپ 2 ہی جی میل اکاؤنٹ ایک نمبر پہ بنا سکتے ہیں، یعنی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے لیے یہ جو نمبر میں نے ابھی یوز کیا ہے نا، تو 1 سال کے اندر میں ایک اور اس طرح اکاؤنٹ بناؤں گا اور یہ نمبر جو ہے میں اس کے اندر بھی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے لیے یوز کر سکوں گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک جی میل بنائیں اس کے اوپر یہی نمبر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے لیے یوز کریں، پھر اگلا جب آپ ایک اور جی میل بنائیں 2 دن بعد یا مہینے بعد اور پھر یہ یوز کریں، 2 ہو جائیں گے تو پھر آپ تیسری دفعہ کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں نا وہ کافی فراڈی ہیں، فراڈ میں 1 نمبر پہ ہیں، تو جس کی وجہ سے امازون بھی چلا گیا، تو گوگل نے بھی کچھ مہینے قبل پابندی لگائی تھی جس کی وجہ سے کسی کا بھی، ایون کہ میں نے خود ٹرائی کیا تھا، تو اس کے اوپر کوئی بھی نمبر آپ ڈالتے تو چاہے وہ پہلے نیا سم آپ نے لیا ہو تب بھی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن نہیں ہوتا تھا، ویریفائی نہیں ہو رہی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیک چینل بنا کے وہ زبردستی سبسکرائب کروا کے سافٹ ویئر کے تھرو، تو اس کی وجہ سے یوٹیوب کو جب پتہ چلا کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے پاکستان میں، تو پاکستانیوں کے اوپر انہوں نے جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن یہ بند کی تھی۔ تو اس لیے اگر آپ نے کوئی ڈمی جی میل اکاؤنٹ بنانا ہو نا تو اس میں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کریں ہی نا، کیونکہ آپ کے پاس کچھ گنے چنے نمبر ہوں گے، وہ اگر آپ ایک نمبر 2 دفعہ لگا دیں گے تو اس کے بعد آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کرنے لگیں گے تو وہ نہیں لگے گا، اس لیے جو آپ زائد 1-2 اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس میں نہیں لگائیں گے۔ تو یہاں پر میں نے یہ نمبر ڈال دیا، میں یہاں پہ نیکسٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ نیکسٹ میں نے کر لیا ہے۔ اب کے بعد یہاں پہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس نمبر کے اوپر کوڈ بھیجا ہے، وہ کوڈ آپ یہاں پہ انٹر کریں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوڈ آ جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ آ چکا ہے گوگل کی طرف سے، تو یہ ہم کوڈ دیکھ کر کے یہاں پہ ڈال لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو نیچے کر کے دیکھتا ہوں کوڈ کہاں پہ ہے، اور یہ کوڈ آیا ہوا ہے، میں کوڈ ڈال لیتا ہوں، آپ کے سامنے ہی ڈال رہا ہوں میں، چونکہ میں نے بعد میں پھر دوبارہ اس کو کوڈ چینج کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوڈ میں نے ڈالا، اس کے بعد یہاں سے یہ آپ کے سامنے آپشن آئے گا یو آر نو پروٹیکٹیڈ ود 2 اسٹیپ ویریفیکیشن، تو آپ نے یہاں پہ ڈن کر لینا ہے۔ تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن چونکہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ پاس کی ہے، یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے، یہ بھی مطلب بھی آپ کو موبائل کے پاسورڈ خود بخود پاس کی بن جاتا ہے۔ میں اگر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو میرے پاس یہ خود بخود آ گیا ہے کہ آپ کا پاس کی جو ہے آلریڈی ہے۔ اگر آپ کریٹ نیو پاس کی اگر آپ کا نہیں لگا ہوگا نا تو تب آپ یہ جو کریٹ پاس کی اس پر کلک کریں گے تو آپ کا آگے آپشن دے گا کہ آپ نے کون سے پاس کی رکھنا ہے، کوئی پاسورڈ رکھنا ہے یا پیٹرن رکھنا ہے موبائل کا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ہم بیک جاتے ہیں، بیک جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کے اوپر ہمارا جو ہے ٹک لگ چکا ہے، ہرا ٹک جو ہے یہ ہمارا گرین ٹک لگ چکا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو یو ہیو سیکورٹی ریکمنڈیشن کے اوپر وہی جو ہے سیکورٹی الرٹ کا جو لوگو ہے اب بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی آپ کی سیکورٹی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، یہاں اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے، یعنی جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں آپ کے سامنے 2 چیزیں آ جاتی ہے، ریکوری فون اور ریکوری ای میل، ان دونوں کو پر کرنا ہے۔ تو ریکوری فون کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں۔ ریکوری فون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ جی میل بھول جاتا ہے تو آپ اس فون کے تھرو اس کو ریکور کر سکتے ہیں، ریکور مطلب اس کو واپس اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ پر یہ ایڈ ریکوری فون ہے، میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں، تو جو ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ آگے میرا نمبر وہی دکھا رہا ہے جو میں نے ابھی ایڈ کیا تھا۔ تو میں اگر کہتا ہوں یوز اندر نمبر تو تب میں نیکسٹ کروں گا تو یہ کہے گا بھائی کوئی اور نمبر ڈالو، لیکن میں اسی کو کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آئی وانٹ ٹو سیکور ویریفیکیشن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ویریفائی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں میں اگر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو نمبر نوٹ ویریفائڈ، ابھی نمبر ویریفائی نہیں ہوا ہے، تو میں یہ جو 7 ویریفائی ناؤ لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر کلک کر لیتا ہوں۔ جو ہی کلک کیا تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ویریفائی آپ نے کس طرح کرنا ہے، کہ ورنہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ نمبر آپ کا ہے یا نہیں، تو میں نے کہا بھائی میسج بھیجو۔
یعنی کوڈ بھیجیں، میں وہ کوڈ ڈال دوں گا۔ تو یہ میں نے میسج کے اوپر کلک کیا، اب یہ ان کا کوڈ آ جائے گا، یہ دیکھیں کوڈ آ چکا ہے جو کہ 72965 یہ ہے۔ یہ میں نے کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے، یہ میں نے کاپی کیا۔ اب کے بعد میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں، یہ جو نمبر ہے اس کو میں یہیں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ویریفائی کے اوپر کلک کر لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ نمبر ہمارا ویریفائی ہو چکا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ جی میل بھول بھی جاتا ہے تو یہ نمبر ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ وہ 2 سٹیپ الگ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے اوپر بھی الرٹ کا وہ جو لوگو تھا وہ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے ہے ریکوری ای میل۔ ریکوری ای میل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ای میل بھول جاتا ہے، کوئی اور ای میل ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے، جو آسان ہے، تو وہ ڈال لیتے ہیں۔ میرے پاس یہ ایک جی میل ہے، میں یہ ڈال لیتا ہوں۔ تو آپ اس جی میل کے تھرو یہ جو نیا جی میل بنایا ہے اس کو، اب یہ اس جی میل کے اوپر ایک کوڈ بھیج رہے ہیں کہ آیا یہ جو جی میل آپ نے ڈالا یہ آپ کا ہے بھی کسی اور کے ای میل کے تھرو آپ جو ریکور کر رہے ہو، کوئی اور بندہ نہ ہو۔ تو یہ بھی میرے پاس کوڈ آ جائے گا، میں اوپر دیکھ لیتا ہوں، اور وہ جو کوڈ جس جی میل کے اوپر میں نے جو جی میل ڈالا ہے نا اس جی میل کے اوپر یہ کوڈ آئے گا، اس کوڈ کو میں یہاں پہ انٹر کر دوں گا تو یہ ہمارا ریکوری ای میل بنے گا۔ مطلب اگر یہ جو ابھی مسلم اکیڈمی کے نام سے نیو جی میل بنا ہے یہ ہمیں بھول جاتا ہے تو ہم وہ والا جی میل ڈالیں گے تو اس کے تھرو ہم اس کو اپنے کنٹرول میں واپس لا سکتے ہیں، اگر کوئی اور کہیں موبائل میں رہ جاتا ہے یا کوئی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے، یہاں پہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ یہ 2 سپیسیفکیشن ہے، اور یہاں سے ہم نیچے کر کے چیک کرتے ہیں، یہیں پر ہی کوڈ ہوگا، ان کو ہم ہٹاتے ہیں اور یہ دیکھیں ای میل ویریفیکیشن کوڈ 384646 یہ نمبر ہے، اسی کو ہم نے یعنی انٹر کرنا ہے 38 یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے 46 اینڈ 46، یہ ہم ڈال کے ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ہمارا جو جی میل ہے وہ بھی کیا ہو چکا، ویریفائی ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اب کے بعد ہم یہاں سے بیک جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی چلا گیا۔ اب ہم اوپر جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی ٹک لگ چکا ہے، جو کہ گرین کلر کا ٹک لگنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے چینل اب سیکورٹی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ بس اتنا ہی کام آپ نے کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تو آپ کا جو سیکورٹی چیک اپ جو ہے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب کے بعد آپ کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے نا، یہاں پہ شروع میں جا کے اور ٹرن آن کریں گے تو یہ خود بخود آپ کا جو براؤز ہے اس کو خود بخود سیو کر لے گا، اور باقی یہ سیکورٹی چیک اپ خود بخود کرتا رہے گا، یہ آپ نے شروع میں کر لینا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب اگر کچھ بھی ایشو ہوتا ہے تو یہیں پر ہی آپ کو الرٹ کا آپشن دکھائی دے گا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مہینے 1.5 مہینے بعد یہاں پر آگے چیک کرنا ہے کہ آیا کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میرے اکاؤنٹ میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، کوئی الرٹ کا آپشن تو نہیں ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ بس اتنا ہی کام ہے۔ کلاس ہماری مختصر ہوتی ہے لیکن کام ذرا کوئی خاص نہیں ہے، اتنا بالکل آسان ہے۔ ویسے 10 منٹ کی کلاس ہونی چاہیے لیکن کچھ سوالات ہوتے ہیں اس وجہ سے کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے اس کا جو ہے کچھ سیٹنگ کرنا سیکھ لیا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈائریکٹلی یوٹیوب چینل بنانا سیکھیں گے، یوٹیوب چینل کا نام رکھیں گے اور ڈائریکٹلی ہم آگے کام کریں۔ یوٹیوب چینل بنانا 2 منٹ کا کام ہے لیکن اس سے پہلے اس کا نام کیسے رکھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اس پر ہم نیکسٹ کلاس کے اندر بات کریں گے۔ تو آج کی کلاس ہم یہیں پر کلوز کر لیتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔